صدر محفل میر مجلس استاذ گرامی وقار، وہ دیگر سادات کرام، وہ جمیع حاضران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ آئیں معمولات اہل سنت کے مطابق کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم سب کے آقا مدنی دلہا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سربت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان محدث عرب و عجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زاہد مسجد احمدی پر درود، سبحان اللہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین کرام، آج ہم دو عظیم شخصیتوں کا دن منانے، دو عظیم شخصیتوں کا یوم منانے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ ان میں ایک وہ ذات جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک وہ شخصیت جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور دوسری شخصیت وہ جن کے بارے میں خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں ایک صاحب ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا۔ ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، اور جنت میں میرا کوئی دوست ہوگا تو وہ ذات عثمان ابن عفان کی ہے۔ محترم سامعین کرام و حاضران کرام، اس بات پر تقریباً امت کا اجماع ہے، اور یہ قول امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے افضل ترین کسی کی ذات ہے، تمام انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ان کے بعد اگر اس دنیا میں سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ذات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، خود مولا کائنات سے آپ کے شہزادے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے ابا جان بتائیں اس امت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بیٹا ہے اپنے والد سے پوچھ رہا ہے، والد کون؟ داماد رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ کیسی منقبت بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی سماعت فرمائیں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں، اے ابا جان بتائیں اس امت میں آقا کریم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اس امت میں آقا کریم کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر کی ذات ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ابا جان حضرت ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ بلند مرتبہ کس کا ہے؟
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بلند و مرتبہ کسی کا ہے تو وہ ذات حضرت عمر بن خطاب کی ہے. سبحان اللہ. جب شہزادے یہ سنتے ہیں تو انہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابا جان بتائیں کہ میرا مقام ان کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے. وہ دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر میں پھر سے یہی سوال کروں کہ اے ابا جان بتائیں حضرت عمر کے بعد آخر سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو حضرت محمد ابن حنفیہ کو یہ یقین تھا کہ حضرت علی جواب دیں گے تو اس جواب میں نام عثمان ابن عفان کا آئے گا. آپ نے پوچھا اے ابا جان تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو تمام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اور خود بخاری شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ حدیث پاک وارد ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ کا نسب جب دیکھا جائے، جب آپ 5 پشت پیچھے چلے جائیں تو حضرت عبد مناف سے آپ کا نسب جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ تو آپ کا ددھیالی معاملہ تھا. اگر آپ نانیال کی جانب سے دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی کی والدہ جناب اروا، ان کی والدہ حضرت بیضا، یہ بیٹی ہیں حضرت عبد المطلب کی، اور بہن ہے حضرت عبداللہ کی، یعنی حضرت عثمان کی نانی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی جان ہیں. سبحان اللہ. اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی کا خاندانی رشتہ آقا کریم سے بڑا قریبی ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کا ایمان لانے والے لوگوں میں نمبر 4 ہے. حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی، حضرت علی ایمان لائے. ان 3 شخصیتوں کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سبحان اللہ. آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ایمان لانے کا کہ ایک مرتبہ میری خالہ نے مجھے اپنے پاس بلایا. جو ہی میں نے اپنی خالہ کا حکم پایا، دوڑتا دوڑتا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب خالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو خالہ نے کہا کہ اے میرے بھانجے، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں آپ نے کہا کہ میں نے چند اشعار سماعت کی. ان اشعار میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی، اللہ رب العزت کی صمدیت بیان کی گئی، اللہ رب العزت کی احدیت بیان کی گئی. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل فضائل بیان کیے گئے، اور کہا کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، یا ایک آخری نبی اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اے عثمان، مجھے یہ خواب میں بشارت دی گئی کہ ان نبی آخر زمان کے تم سب سے قریبی اور ان کے سب سے محبوب صاحب ہوگی. سبحان اللہ. یہ خواب جب آپ اپنے خالہ جان سے سنتے ہیں تو حضرت ابو بکر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، میری خالہ نے یہ خواب دیکھا. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے عثمان، یقیناً تمہاری خالہ نے جو خواب دیکھا اس میں جو خصائل بتائے ہیں وہ خصائل کسی اور کے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائل ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے بچپن کے ساتھی، ہمارے بچپن کے صاحب محمد ابن عبداللہ ہیں. چلو میں تمہیں لے کر ابھی ان کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. سبحان اللہ. صدیق اکبر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا کریم آپ انہیں اسلام کی جانب دعوت دیں. آقا کریم بس ان سے کہتے ہیں کہ اے عثمان، اسلام میں داخل ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی کی بھی وہ ذات ہے جس نے بغیر کسی سوال کیے، بغیر کسی تفتیش کیے مذہب اسلام کو قبول کیا اور آقا کریم کے غلامی میں آ گئے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کے کیسے فضائل، کیسے مناقب. اللہ اکبر. آپ کی شان یہ، صحابہ کرام حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی، ہمیں حضرت عثمان کے کچھ مناقب بیان کرو، حضرت عثمان کے کچھ فضائل بیان کرو، حضرت عثمان کی منقبت ہمیں پڑھ کر سناؤ. جب عثمان غنی
کے بارے میں حضرت علی سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کی منقبت بیان کی جائے تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم مجھ سے عثمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ عثمان کی یہ شان ہے، عثمان کی یہ عظمت ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب ترین جو فرشتے ہیں، ان کے درمیان عثمان کو ذو النورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ یہ واحد شخصیت ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں جن کے نکاح میں یک بعد دیگر آقا کریم کی 2 صاحبزادیاں آئی۔ کسی شخص کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں یک بعد دیگر آئی ہو۔ یہ تنہا حضرت عثمان ابن عفان کی فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ایک حضرت رقیہ اور دوسری حضرت ام کلثوم، یہ کے بعد دیگر حضرت عثمان ابن عفان کی نکاح میں آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نور الابصار کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے میری جانب وحی فرمائی کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جناب عثمان کے ساتھ کروں۔ حضرت عثمان کا نکاح آقا کریم نے جو حضرت رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح کیا، وہ خود آقا کریم کی ذاتی مرضی یا خواہش نہیں تھی، بلکہ وحی الہی، حکم الہی تھا۔ سبحان اللہ، یہ شان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان ابن عفان و حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کے درمیان ایسی محبت اور نسب رسول، اولاد رسول ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان حضرت رقیہ کا اتنا احترام، اتنی عزت، اتنی محبت ان کے اپنے دل میں رکھتے کہ ایک مرتبہ آقا کریم نے حضرت زید کو گوشت کا بھرا کٹورا دیا اور کہا کہ اے زید، لے جا کر اسے عثمان کے گھر پہنچا دو۔ حضرت زید جو کہ چھوٹے بچے تھے، وہ گوشت کا کٹورا لیتے ہیں، حضرت رقیہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کبھی حضرت رقیہ کو، کبھی حضرت عثمان کو۔ گوشت کا کٹورا دیا، واپس ہوئے، آقا کریم نے پوچھا اے زید، کیا تم نے گوشت کا کٹورا دے دیا؟ ہاں دے دیا۔ پھر اس کے بعد میں کہا کیا تم نے دونوں کو دیکھا، حضرت عثمان و حضرت رقیہ کو دیکھا؟ تو حضرت زید فرماتے کہ یا رسول اللہ، ہاں میں نے انہیں دیکھا۔ تو پوچھتے ہیں آقا کریم بتاؤ تم نے انہیں کیسا پایا؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ بہترین، ان سے زیادہ مثالی جوڑا اس روئے زمین پہ کسی اور کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ، یہی وہ جوڑا ہے جس کے بارے میں عرب کی عورتیں اپنے اشعار میں گنگنایا کرتی تھی، احسن الزوجین رآہ انسان رقیہ و زوجہا عثمان، کہتی ہیں کہ سب سے بہترین جوڑا کون سا ہے؟ کہتی ہیں کہ جنہیں انسانی آنکھوں نے اس روئے زمین میں سب سے بہتر پایا، سب سے مثالی پایا، سب سے افضل پایا، وہ رقیہ اور ان کے خاوند حضرت عثمان ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان حضرت عثمان ابن عفان کی اور حضرت رقیہ کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کا دور قریب آیا، جنگ بدر مذہب اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلا معرکہ حق و باطل، یہ وہ جنگ جس میں شامل ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ حسنہ فرما لیا، ان کے ساتھ بہترائی کا وعدہ فرما لیا، ان کے حق میں جنت کو مقدر فرما دیا۔ جب غزوہ بدر کا وقت قریب آیا، مشیت الہی ہوئی، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی۔ آقا کریم نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، تم حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے رہنا اور جنگ میں شامل نہ ہونا۔ آپ نے سنا بارہا کہ جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، ان کی تعداد 313 ہے، اور یہ 313 کی تعداد حضرت عثمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ان 313 لوگوں میں ایک ذات حضرت عثمان ابن عفان کی بھی ہے۔ ادھر حضرت عثمان جنگ بدر میں گئے نہیں، اپنی بیگم کی خدمت میں ہیں، اپنے بیگم کی تیمارداری میں ہیں، ان کی عیادت میں ہیں۔ ادھر حضرت صدیق اکبر جنگ بدر میں، حضرت عمر ابن خطاب جنگ بدر میں، دیگر صحابہ جنگ بدر میں، وہ لوگ قدم قدم چل رہے ہیں، کوئی تلواروں سے وار کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے وار کر رہا ہے، کوئی کسی نہ کسی انداز میں لڑ رہا ہے، ان کے ساتھ قتل کر رہا ہے مشرکین کا، اور معرکہ حق و باطل میں اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ادھر وہ 312 صحابہ جنگ میں
کوئی پیادہ ہے، کوئی اونٹ پر ہے، کوئی گھوڑے پر ہے. ادھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی دختر حضرت سیدنا رقیہ کی خدمت میں ہیں، ان کی تیمارداری میں ہیں. لیکن جتنا ثواب ان 312 بدری صحابہ کو ملا اتنا ہی ثواب حضرت عثمان ابن عفان کو بھی اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ان کا ایک ایک قدم چلنا، یہ حضرت عثمان اپنے گھر میں ہیں، انہیں ان کے چلنے کے برابر ثواب مل رہا ہے. وہاں پر وہ لوگ مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں، وہاں پر قتال ہو رہا ہے، وہی ثواب یہاں پر حضرت عثمان ابن عفان کو مل رہا ہے. جب جنگ فتح ہوئی، مال غنیمت تقسیم کیا گیا، جتنا مال دیگر صحابہ کرام میں، بدری صحابہ میں تقسیم کیا گیا، اور وہی حصہ حضرت عثمان ابن عفان کے بھی حصے میں. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیں، ایک اللہ کا انعام ہے. وہ حاضر ہوئے نہیں، لیکن خدا کا انعام ان پر ہوا کہ انہیں بدری صحابہ کی طرح بالکل برابر اجر و ثواب بھی ملا، مال غنیمت بھی ملا. ادھر آقا کریم کا اختیار ہے کہ وہ جنگ میں آئے تو نہیں، لیکن آقا کریم نے انہیں بدری صحابہ کے برابر قرار دیا. اور ادھر حضرت عثمان ابن عفان کا اعزاز بھی ہے کہ وہ جنگ میں اگرچہ شریک نہ ہوئے، لیکن انہوں نے آقا کریم کی دختر کی ایسی خدمت کی کہ اللہ رب العزت نے ان پر ایسا فضل فرمایا کہ انہیں بدری صحابہ کے برابر انہیں انعام عطا فرمایا، ان پر اکرام فرمایا، ان کو اجر عطا فرمایا اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ شان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت رقیہ کا جب جنگ بدر سے صحابہ کرام واپس ہوئے، ادھر مشیت الہی سے حضرت رقیہ کا وصال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. آقا کریم نے خبر سنی، حضرت رقیہ کا وصال ہوا، تدفین ہوئی، بڑے مغموم. ادھر بھی حضرت عثمان بڑے غمزدہ، بڑے غم کے مارے. آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا، آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا، آپ بات بھی بہت کم کرتے. جب صحابہ کرام نے دیکھا، انہی میں سے حضرت بلال حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے عثمان، ہم نے آپ کو نہ ہنستے پایا نہ مسکراتے پایا، آخر آپ کے اس غم کی وجہ کیا ہے، آپ کے اس درد کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اے بلال، جب تک حضرت رقیہ باحیات تھی، میرے نکاح میں تھی، تب تک میری نسبت آقا کریم کے در سے جڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. جب میں باہر نکلتا، آقا کریم کے جلووں کو دیکھتا، اور جب گھر آتا تو آقا کریم کی شہزادی میں آقا کریم کے جلووں کو تلاشتا. سبحان اللہ. لیکن جب خدا کی مشیت سے ان کا ایسا وصال ہو گیا تو میری جو وہ نسبت تھی وہ نسبت منقطع ہو گئی. جب یہ بات حضرت بلال آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت جبریل امین کو آقا کریم کی بارگاہ میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، تم اپنی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم کا نکاح جناب عثمان سے کرا دو. سبحان اللہ. کیسی ذات حضرت عثمان ابن عفان کی کہ حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا تو آقا کریم نے حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان سے کرا دیا. سبحان اللہ. حضرت عثمان ابن عفان نے حضرت ام کلثوم کا بھی اس قدر اکرام کیا، اس قدر عزت کی کہ آقا کریم حضرت علی کے سامنے فرماتے کہ دیکھو حضرت عثمان نے میری بیٹیوں کا کیسا اکرام کیا ہے، انہوں نے میری بیٹیوں کی کیسی تعظیم کی ہے، ان کا حسن سلوک میری بیٹیوں کے ساتھ کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر بہترین ہے. سبحان اللہ. اور یہی معاملہ رہا. حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے آقا کریم کی دونوں شہزادیوں کے ساتھ اس قدر اعلیٰ درجے کا بہترین انداز میں حسن سلوک کیا کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری دو بیٹیوں کے متعلق حکم دیا کہ میں ان دونوں کا نکاح جناب عثمان سے کر دوں. اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا تو میں یہ بات دیکھ رہے ان 40 بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. سبحان اللہ. یہ شان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عثمان کون ہے؟ حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جن کی سخاوت تمام عالم میں مشہور. آج لوگ حضرت عثمان کا چاہے بغض اپنے دل میں رکھے، چاہے ان کی محبت اپنے دل میں رکھے، لیکن جب بھی حضرت عثمان کا نام لیتے ہیں ان کی زبانوں سے بے ساختہ لفظ غنی خود بخود نکل جاتا ہے. غنی کے معنی سخی، مالدار، جو اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کرے. اللہ اکبر. کیسی سخاوت حضرت عثمان ابن عفان کی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ جیسے اسرت کا معاملہ ہے
جیش اسرت ہے، جنگ تبوک ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹنیاں جو سامان آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، آقا کریم نے دوبارہ آواز بلند کی، ہے کوئی جو خدا کی راہ میں خرچ کرے؟ جناب عثمان کھڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں 200 اونٹ ساز و سامان خرچ کرتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم نے تیسری مرتبہ کہا کہ اے لوگوں بتاؤ ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان ابن عفان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں ساز و سامان تمام اخراجات کے ساتھ پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کریم سنتے ہیں حضرت عثمان کے ان کلمات کو، فوراً ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں اے عثمان آج تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اس قدر خوش کیا کہ تو نے اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ سبحان اللہ، تو وہ ہے جس نے جنت کو خرید لیا۔ یہ شان سیدنا عثمان ابن عفان کی ہے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان یہ بات سنتے ہیں کہ تو نے آج جنت کو خرید لیا، تیرا عمل ایسا ہے جس کے ذریعے تو نے آج جنت کو خرید لیا، اسی وقت حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مزید 350 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور 50 گھوڑے خرچ کرتا ہوں اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ شان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عظمتیں، کیسی شانیں آپ کی۔ حضرت عثمان ابن عفان جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ فرماتے ہیں، مدینہ شریف سے نکلتے ہیں، مقام حدیبیہ پہنچتے ہیں، جب کفار قریش کو پتہ چلتا ہے، کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم اپنے اصحاب کے عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور مکہ شریف میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کفار قریش نے آپ کا راستہ روک دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان کو اپنا سفیر بناتے ہیں اور آقا کریم کفار قریش کی جانب بھیجتے ہیں۔ جاتے ہیں، جب حضرت عثمان ابن عفان تشریف لے گئے، ادھر صحابہ کرام کہنے لگے کہ آج دیکھیں عثمان کی کیسی شان ہے کہ اسے مکہ دیکھنے کا موقع مل گیا، ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کر کے طواف کرے، ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کر کے عمرہ ادا کر لے، ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کے خانہ کعبہ کا دیدار کر لے۔ بعض صحابہ نے آ کر کہا کیسی محبت آقا کریم کی حضرت عثمان سے اور کیسی محبت حضرت عثمان کی آقا کریم سے۔ صحابہ کرام نے آقا کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان گئے مکہ اور امید ہے وہ جا کر طواف کر لے گی، ہو نہ ہو عثمان طواف ضرور کریں گی۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب سن لو، ضرور عثمان مکہ گیا تو ہے لیکن وہ اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہ کر لوں۔ سبحان اللہ، یہ محبت آقا کریم کی حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان ابن عفان گئے مکہ، کفار قریش سے معاملہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ کفار قریش نے کہا کہ اس وقت تو ہم آقا کریم اور ان کے اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اگلی مرتبہ وہ لوگ آ سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان نے یہ سنا تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جب واپسی کا آپ نے ارادہ کیا تو کفار قریش نے کہا اے عثمان تم تو مکہ آئے ہو، تم تو طواف کر سکتے ہو، طواف کر لو نا۔ حضرت عثمان کو نہ خدا نے منع کیا نہ آقا کریم نے منع کیا، شرعاً بھی جائز۔ حضرت عثمان چاہتے طواف کعبہ کر لیتے۔ حضرت عثمان سے بڑا عاشق کعبہ کون، عاشق مکہ کون؟ آپ چاہتے تو طواف کر لیتے، آپ چاہتے تو عمرہ کی سعادت حاصل کر لیتے، لیکن آپ نے کفار قریش سے کہا کہ اے لوگو ہرگز جب تک میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لیتے تب تک میں بھی اس کا طواف نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اور مزید روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان اس موقع پہ اپنے سر پر چادر ڈھانک کے چل رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے عثمان اپنے سر پہ چادر ڈھانک کر کیوں چل رہے ہو؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرا جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ تو دیکھوں لیکن جب تک آقا کریم خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تب تک یہ عثمان اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت بھی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا،
پوچھا کسی نے کہ یہ رخصت کدھر کی ہے؟ اللہ اکبر، جس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، جس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت حضرت عثمان غنی کی آقا کریم سے، آقا کریم کی حضرت عثمان غنی سے۔ بارہا کئی سارے ایسے موقع آئے کہ آقا کریم نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ اے عثمان، تو نے جنت خرید لی، تو نے جنت خرید لی، تو نے جنت خرید لی۔ حضرت عثمان کی ایسی عظمتیں، آپ ایسے حیا والے، آپ ایسی شرم والے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دولت قدا میں جلوہ فرما، آپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک ظاہر ہو گئی، کچھ کا تہبند آپ کا اوپر آیا، پنڈلی مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، آقا کریم سے کچھ سوال کرتے ہیں، آقا کریم اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں تو آقا کریم فوراً اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑے کو ڈھانک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ جب یہ ماجرا دیکھتی ہیں، جب یہ معاملہ دیکھتی ہیں تو آقا کریم سے پوچھتی ہیں، اے میرے آقا، اے میرے رسول، میں نے دیکھا میرے بابا حضرت ابوبکر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانکا، حضرت عمر آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانکا، لیکن جب عثمان ابن عفان آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری زوجہ، اے عائشہ، عثمان اس قدر حیادار ہیں، اس قدر وہ حیا کرتے ہیں کہ اگر وہ میری پنڈلی کو دیکھ لیتے تو وہ شرم و حیا کے مارے مجھ سے جو بات کرنے آئے ہیں وہ بات بھی نہ کر پاتے۔ اللہ اکبر۔ ایسی شرم و حیا، ایسی شرم و حیا کہ آپ اپنے گھر میں بھی ہوتے اور آپ غسل فرماتے تب بھی اپنا لبادہ آپ اوڑھ کر پانی نہایا کرتے۔ یہ شان آپ کی۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہر مذہب کی، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کی، کوئی نہ کوئی اس کا حسن ہے، اور مذہب اسلام کا حسن حیا ہے۔ اور وہی حیا کے متعلق آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ حیا اگر کسی میں ہے تو وہ ذات عثمان ابن عفان کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شانیں، یہ عظمتیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے علاوہ کئی ساری شانیں، عظمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہجرت، آپ نے دو ہجرتیں کی ہے، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی جانب اور دوسری ہجرت مدینہ شریف کی جانب۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کو ایسا اعزاز حاصل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان کی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی کیسی سخاوت، آپ کی کیسی دریا دلی، آپ کی کیسی مالداری۔ جنت البقیع آج جو مسلمانوں کا بڑا قبرستان، بڑی متبرک جگہ، بڑی مبارک جگہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پر ایک یہودی اپنے چوپایوں کو، اپنے جانوروں کو باندھا کرتا تھا، ان کی چراگاہ کی طرح استعمال کیا کرتا تھا، آقا کریم نے اس جگہ کو دیکھا اور جناب عثمان سے فرمایا، اے عثمان، جاؤ جا کر کے اس جگہ کو دیکھو، کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی ہے۔ حضرت عثمان آقا کریم کا حکم پاتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں، دیکھ کر واپس ہوتے ہیں۔ آقا کریم پوچھتے ہیں، اے عثمان، کیا تم نے وہ جگہ دیکھ لی؟ تو آقا کریم سے حضرت عثمان باادب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے رسول، میں نے وہ جگہ دیکھ بھی لی، میں نے وہ جگہ خرید بھی لی۔ اور عثمان کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ جو جگہ آقا کریم کو پسند آ جائے اور وہ کسی یہودی کے قبضے میں رکھے؟ سبحان اللہ۔ یہ عظمتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان حضرت عثمان ابن عفان کی۔ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت، قحط سالی کا زمانہ، قحط پڑ گیا، ہر کوئی بھوکا پیاسا ہے، اور صحابہ کرام کو خبر چلی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا فلاں ملک سے تجارت والا 1000 اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ 1000 اونٹ ہیں جن کے اوپر کھانے پینے کے بھی اشیاء ہے، اناج ہے، جو ہے، اور وہ مکہ کی مدینہ شریف کی جانب آ رہا ہے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں اور حضرت عثمان ابن عفان سے کہتے ہیں کہ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ تم کتنے کا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے 12 دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اور چاہیے۔
تو آپ نے ان لوگوں نے کہا ہم 13 دیں گے. حضرت عثمان نے کہا اور چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم 10 کے 15 دے سکتے ہیں, اس سے بڑھ کے نہیں دے سکتے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام آتے ہیں. حضرت عمر حضرت صدیق سے کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر, مجھے آپ اجازت دیں کہ میں حضرت عمر سے بات کروں, حضرت عثمان سے بات کروں. حضرت عمر جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور کہتے ہیں اے عثمان بتاؤ تم یہ مال کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بیوپاری ایسا ہے جو مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں اے عثمان, تم ہی تو وہ تھے نا جو آقا کریم کے بس ایک اشارے پہ اپنی تمام مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, آج تمہیں کیا ہوا؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں اے عمر بتاؤ کیا اس روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے 1 کے بدلے 10 گنا اس کا منافع دے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب 1 نیکی کے بدلے 10 گنا اس کا ثواب عطا فرمائے گا, اور میں اپنے یہ تمام کے تمام 1000 کے 1000 اونٹ بغیر کسی درہم کے بدلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یہ شان, یہ سخاوت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی کیسی سخاوت! آپ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حال دیکھتے فوراً اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے. کیسی محبت رسول ہو تو حضرت عثمان جیسی. آقا کریم کو دعوت دیتے ہیں, یا رسول اللہ غریب کے گھر پہ آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لائیں. آقا کریم نے دعوت قبول کی, حضرت عثمان کی گھر کی جانب روانہ ہونے لگے. دولت قدے سے حضرت آقا کریم اپنی دولت قدے سے نکلتے ہیں, حضرت عثمان کے گھر کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی آقا کریم کے قدم مبارک گننے لگتے ہیں. آقا کریم نے 1 قدم بڑھایا, 1 دوسرا قدم بڑھایا, 2 تیسرا قدم بڑھایا, 3 چوتھا قدم بڑھایا, 4. آقا کریم پوچھتے ہیں اے عثمان آخر تم یہ کیا کر رہے ہو, آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج میری قسمت کی معراج ہے, آپ میرے غریب خانے تشریف لا رہے ہیں, تو آپ جتنے قدم چل کر اپنے دولت قدا سے میرے غریب خانے تک چلیں گے, آج میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. یہ محبت عثمان غنی کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسی محبت! بیر مونا, بیر روما, یہودی کا ایک کنواں تھا, ایک چشمہ تھا جو میٹھے پانی کا واحد ذریعہ تھا. یہودی مسلمانوں کو بڑا ستایا کرتا تھا. حضرت عثمان غنی باہر سفر کی نیت سے گئے تھے, جب لوٹے دیکھا آقا کریم کے بھی ہونٹ مبارک سوکھے ہوئے ہیں, دیگر صحابہ کرام بھی پریشان ہیں. پتہ کرا کہ آخر کیا معاملہ ہے. پتہ چلا کہ فلاں یہودی اپنا کنواں بیچ نہیں رہا. حضرت عثمان غنی جاتے ہیں فوراً اسی حالت میں, ابھی آپ سفر سے لوٹے, ایسا نہیں کہ میں کچھ اپنا لبادہ چینج کر لوں, کچھ آرام کر لوں, کچھ بھی نہیں. ابھی سفر سے فوراً آئے, گیا جا کر کے یہودی سے اس چشمے کو خریدا, کنویں کو خریدا, خرید کر 1 کوزہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, لے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوزے سے پانی نوش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور میں آب کوثر پر کھڑا ہوگا, اس وقت میری دائنی جانب ابو بکر ہوں گے, بائیں جانب عمر ہوں گے. جو دائنی جانب سے آئے گا میں جام کوثر اسے ابو بکر کو دیتا جاؤں گا, وہ اسے پلاتا جائے گا. جو بائیں جانب سے آئے گا میں اسے آب کوثر دیتا جاؤں, عمر کو دیتا جاؤں گا, عمر انہیں پلاتا جائے گا. لیکن جب تمہاری باری آئے گی تم میرے سامنے سے آؤ گے, تو حضرت ابو بکر چاہیں گے کہ وہ تمہیں آب کوثر پلائیں, حضرت عمر چاہیں گے کہ وہ تمہیں آب کوثر پلائیں. لیکن اے عثمان اس موقع پہ میں محمد رسول اللہ خود آگے بڑھ کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلاؤں. یہ شان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ اکبر. کتنی عظیم شان, کتنی عظیم عظمتیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی ہے. ایک آخری روایت آپ کے سامنے, ایک آخری حدیث پاک پیش کرتا ہوا چلوں. آقا کریم کی محبت حضرت عثمان سے کیسی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر, ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضرت جابر اس کے راوی ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا جاتا ہے. آقا کریم سے کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں. آقا کریم وہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تمام عالموں کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین جیسی شخصیت, شفیع المذنبین,
وہ نبی جس نے حضرت وحشی کو معاف کیا، وہ نبی جس نے دیگر قاتلین کو، دیگر اعدائے اسلام کو معاف کیا، جس نے انہیں بخش دیا، وہ نبی، ان کی بارگاہ میں جنازہ آتا ہے. شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ جنازہ آیا، کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں. آقا کریم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. رحمت للعالمین، جن کی رحمت کا اعلان اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان کی جیسا رحمت کرنے والا کوئی نہیں. وہ ہر ایک پر رحمت فرمانے والے، وہ اپنوں پر بھی رحمت فرمانے والے، غیروں پر بھی رحمت فرمانے والے، وہ انسانوں پر بھی رحمت فرمانے والے، جناتوں پر بھی رحمت فرمانے والے، ہر مخلوق پر رحمت فرمانے والے. ویسے نبی جب ان کی بارگاہ میں جنازہ آیا، کس کا جنازہ؟ کلمہ گو کا جنازہ، لا الہ الا اللہ کہنے والے کا جنازہ. جب ان کا جنازہ آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، آقا کریم نے کہہ دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ جنازے کا خوب اہتمام فرماتے، آپ ہمیشہ لوگوں کا جنازہ پڑھاتے، آپ خود نماز جنازہ پڑھتے، لیکن آج یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما رہے ہیں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، یہ جو میت آج ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس شخص کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، میرے عثمان کی نفرت تھی. اللہ اکبر. آج ہم لاگ آقا کریم کی شفاعت کے اشعار کو گنگنائیں، آقا کریم کی شفاعت کا دم بھریں، خوب نعرے لگائیں آقا کریم کی شفاعت کی، حدیثوں پہ حدیثیں بیان کریں، لیکن ہمارے دلوں میں رتی برابر بھی حضرت عثمان ابن عفان کا بغض ہوگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قہر، وہی غضب، وہی جلال ہمارا بھی مقدر ہوگا. اگر چاہتے ہو آقا کریم کی شفاعت کبریٰ آپ کا بھی نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے صحابہ کرام کا دامن تھام لے، اہل بیت اطہار کا دامن تھام لے، حضرت عثمان ابن عفان کا دامن تھام لے. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو کچھ خطا ہے اسے معاف فرما. اے میرے مولا ہم سب کو مرتے دم تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں گھر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں تمام صحابہ کرام کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کی دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.